मसीह यस्सु के कादर जलाली फ़ातामंद अज़ीम नाम में तमाम भाइयों बहनों बेटियों बच्चों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद यहवे पाक खुदा आप सबको बरकत दे। खुदावंद का रहम और फजल कलीसिया पाकिस्तान, आलमगीर कलीसिया और जहाँ जहाँ खुदावंद यस्सु मसीह की आवाज़ पहुँचती है उन सब कलीसियाओं को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद यहवे पाक खुदा यस्सु मसीह के वसीले से आपको बरकत दे, आमीन। मेरे अज़ीज़ भाई और बहनों, मैं बात कर रहा हूँ खुदावंद के जलाल की, खुदावंद की उस ग्लोरी की जो इंसानों पर, और ना सिर्फ इंसानों पर बल्कि उन तमाम नबातात पर, ज़मीन पर जहाँ जहाँ भी खुदावंद की बरकत है वहाँ वहाँ खुदावंद की ग्लोरी, खुदावंद की रोशनी जो है, खुदावंद की जो बरकत है वो ज़ाहिर होती है और लोग उस बरकत से, उस ग्लोरी से जो है बरकत पाते हैं। और हमें खुदावंद का शुक्र करना चाहिए कि खुदावंद का जलाल जो है वो आसमान पर भी और ज़मीन पर भी जो है वो नज़र आता है और हमें खुदावंद का शुक्र करना चाहिए। और खुदावंद के जो लोग हैं, खुदावंद के जो मुक़द्दसीन हैं, वो खुदावंद यस्सु मसीह के उस जलाल की तारीफ़ करते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि हम्द करना रास्तबाज़ों को ज़ेबा है। और हम रास्तबाज़ उस वक़्त बनते हैं जब हम खुदावंद के जलाल को बयान करते हैं, खुदा की अज़मत को, उसकी तमजीद, उसका शुक्र, उसकी इज़्ज़त, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, तो हम खुदावंद के जलाल को ज़ाहिर करते हैं। और उसका जलाल जो है हर वक्त और हर लम्हा जो है हर एक इंसान के लिए जो है अवेलेबल है। सिर्फ ये है कि हमें खुदावंद की उस ग्लोरी को मांगने की ज़रूरत है, खुदावंद के उस जलाल को अपनी ज़िंदगी के अंदर मांगने की ज़रूरत है, ताकि हमारी ज़िंदगियों से उसका जलाल ज़ाहिर हो। हमें खुदावंद का शुक्र, उसकी तारीफ़ करनी है कि खुदावंद यहोवा पाक खुदा ने इस जलाल को तमाम दुनिया पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक ज़ाहिर किया है। और अब हमें खुदावंद का शुक्र, उसकी तारीफ़ करनी है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बुज़ुर्ग दाऊद जो है वो बड़ी ख़ूबसूरती के साथ खुदावंद के कलाम को, उसके जहो जलाल को बयान करता है और उसकी शुक्रगुजारी करता है। जिस तरह खुदा जो है अपने बंदे बुज़ुर्ग दाऊद के साथ मोहब्बत करता था, प्यार करता था, और बुज़ुर्ग दाऊद भी बड़े शायान तरीके से खुदावंद की सताइश करता, उसकी शुक्रगुजारी करता और उसके जलाल को बयान करता है। आज हमें भी ज़रूरी है कि हम भी कौमों, कबीलों, उम्मतों में उसके गवाह बने और उसकी शुक्रगुजारी करें और उसकी नेमतों को अपनी ज़िंदगियों के अंदर कबूल करते हुए हमेशा हमेशा उसका शुक्र करते रहें, क्योंकि आसमान भी उसका, ज़मीन भी उसकी और हम भी उसी के हैं। और इसी तरह हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से, ज़बूर की किताब में से हम खुदावंद के उस अज़मत और जलाली कलाम को जो खुदा ने तहरीरी तौर पर हमें दिया है, हम उसका शुक्र करते हैं। आए खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से पढ़ते हैं ज़बूर 8, और यहाँ खुदा के कलाम के अंदर हम देखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम खुदावंद की तमजीद, खुदावंद की शुक्रगुजारी को देखते हैं कि खुदा किस तरीके से इंसान के साथ बोलता है और किस तरीके से खुदा के लोग जो है खुदावंद की तमजीद और उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। और हमें हर वक्त हर लम्हा खुदावंद का शुक्र करना है। और खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम में लिखा है कि ऐ खुदावंद हमारे रब, तेरा नाम तमाम ज़मीन पर कैसा बुज़ुर्ग है। तूने अपना जलाल आसमान पर कायम किया, तूने अपने मुखालफों के सबब से बच्चों और शीरखारों के मुँह से कुदरत को कायम किया, ताकि दुश्मन और इंतकाम लेने वालों को खामोश कर दे। जब मैं तेरे आसमान पर जो तेरी दस्तकारी है और चाँद और सितारे जिन पर तूने मुकर्रर किया है, यानी चाँद और सितारों पर जिनको तूने मुकर्रर किया है, गौर करता हूँ, तो फिर इंसान क्या है कि तू उसे याद रखे, और आदमजाद क्या है कि तू उसकी खबर ले, क्योंकि तूने उसे खुदा से कुछ ही कमतर बनाया और जलाल और शौकत से उसे ताजदार करता है। तूने उसे अपनी दस्तकारी पर तसल्लत बख्शा है। हालेलुया। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं इस ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए, क्योंकि खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चराग और राह के लिए रोशनी है। और हमें खुदावंद का शुक्र करना है। इतनी खूबसूरती से शुक्रगुजारी की गई, खुदावंद के नाम को जो है इज़्ज़त दी गई, और खुदा के कलाम के अंदर बयान किया गया कि खुदा का कलाम जो है वो कैसा ही बुज़ुर्ग है, खुदा का कलाम कितना ही अतीक और हमारी ज़िंदगियों के लिए रोशनी है। और खुदा के कलाम के अंदर देखते हैं कि उसका जलाल जो है आसमान पर
कायम है, क्योंकि थर्ड हेवन पर उसकी शुक्रगुजारी और हम्द की जाती है और फरिश्तगान 24 घंटे उसे कदूस 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 कहकर पुकारते हैं। और खुदा के कलाम के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ तीसरी आयत के अंदर लिखा है, और ज़बूर नवीस कहता है कि मैं तेरे आसमान पर जो तेरी दस्तकारी है, चांद और सितारों पर जिनको तूने मुकर किया, गौर करता हूँ। आज हमें भी इस बात को देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है और गौर करने की ज़रूरत है कि क्या हमारी ज़िंदगियों के अंदर भी, हमारे ख़ानदानों के अंदर, कलीसियाओं के अंदर, क्या उस जलाल की किरणें जो हैं, क्या हम उनको देख पाते हैं? क्या उस जलाल की कुदरत को महसूस कर पाते हैं? क्या हम उस जलाल को अपनी ज़िंदगी के अंदर कबूल करते और उसका असर लेते हैं? अगर आज हमारी ज़िंदगी के अंदर ये बातें आ जाएं, आज से हम गौर करना शुरू करें, तो फिर खुदा का रूह फरमाता है, खुदा का जलाल ये ज़ाहिर करता है कि खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि फिर इंसान क्या है कि तू उसे याद रखे, और आदमजाद क्या है कि तू उसकी खबर ले, क्योंकि तूने उसे खुदा से कुछ ही कमतर बनाया है। खुदा ने बड़ी मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ इंसान को बनाया और ज़िंदगी का दम फूका, इंसान जीती जान हुआ। खुदा ने बड़ी मोहब्बत के साथ इंसान को बनाया, और खुदा ने इसलिए इंसान को बनाया कि इंसान जो है खुदावंद की शुक्रगुजारी करे, हम्द करे और उसके जलाल को बयान करे। और खुदा की जलाल जो है वो जो है कुछ भी ऐसी बात नहीं जो आपकी समझ में ना आती हो, क्योंकि जितनी भी बातें खुदा के कलाम के अंदर लिखी हैं वो बिल्कुल साफ़ और क्लियर हैं, और जितनी बातें हमारे नफ़े के लिए हैं वो हमें कबूल करने की ज़रूरत है। और जो हमारी ज़िंदगी से बातें तल्लक नहीं रखती, जो बातें हमारी ज़िंदगी के अंदर बगाड़ डालती हैं या हमारी ज़िंदगी के अंदर रुकावट डालती हैं, वो हमें अपनी ज़िंदगी से निकालनी है और हमें खुदावंद की तरफ आना है, क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि वो बच्चों और शीरखारों के मुँह से भी उस कुदरत को कायम करता है। तो फिर हमें खुदावंद का शुक्र करना चाहिए, क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि जलाल और शौकत जो है वो उसके साथ हमारा ये तल्लक ये होना चाहिए कि जब हम खुदावंद के जलाल और उसकी शौकत को देखते हैं और उसकी कुदरत को देखते हैं, तो फिर हमारे लिए ये एक बड़ी खुशी की बात है कि खुदा अपनी कुदरत और अपने शौकत को जो है उसे ताजदार करता है और अपनी दस्तकारी पर तसल्लत बख्शता है, ताकि हम जो है इंसान होते हुए उसकी शुक्रगुजारी करें। क्योंकि कलाम में लिखा है कि तूने सब कुछ उसके कदमों के नीचे कर दिया, सब भेड़ बकरियां, गाय बैल, सब जंगली जानवर, हवा के परिंदे और समंदर की मछलियां और जो कुछ समंदर के रास्तों में है चलता फिरता है। ए हमारे खुदावंद, ए हमारे रब, तेरा नाम ज़मीन पर कैसा बुजुर्ग है। यानी इन सब चीज़ों से बढ़कर खुदा ने इंसान को जो है बरकत दी है। अब इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो खुदावंद की शुक्रगुजारी करे, उसकी हम्द और उसकी तारीफ़ करे, और हमेशा जो है उत्तम दर्जा अपने मालिक खुदावंद को दे, और उसके जलाल की किरणों से ना सिर्फ खुद रोशन हो बल्कि दूसरों को भी रोशन करे। और यही बुज़ुर्ग दाऊद भी जो है करता था। बुज़ुर्ग दाऊद भी खुदावंद के कलाम को बढ़ाता, खुदा के कलाम को फैलाता और खुदा के कलाम को दूसरों तक शेयर करता था। और जब हम खुदा के कलाम को बढ़ाने की बात करते हैं तो इससे मुराद ये है कि जब आप कलाम किसी को शेयर करते हैं तो आप इस कलाम को दूसरों तक ट्रांसफ़र करते हैं, और ये कलाम आगे आगे बढ़ता चला जाता है, और ये आवाज़, ये खुदा के कलाम की जो आवाज़ है कौमों कबील उम्मतों में जाती है, और तब खुदा का कलाम जो है वो बढ़ता चला जाता है और लोग सुनकर बरकत पाते, तौबा करते, इकरार करते और अपनी ज़िंदगियों के अंदर अपनी लाइन को दुरुस्त करते हैं। हम दूसरा तवारीख उसका 29वां बाब देखते हैं, और यहाँ भी देखते हैं कि खुदावंद का बुज़ुर्ग बंदा दाऊद जो है खुदावंद की हम्द और सताइश करता, उसकी तारीफ़ करता और उसकी दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करता है, और बहुत सारी बातें जो हैं खुदा के इल्हाम से वो करता है। और वो कहता है कि हमें दौलत और हमें इज़्ज़त की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये दौलत और इज़्ज़त जो खुदा देता है हमें उसकी ज़रूरत है। हमें दुनिया की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है बल्कि खुदावंद की ज़रूरत है। और खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम में से हम देखते हैं उसका 29वां बाब और उसकी 10वीं आयत के अंदर लिखा है, बस दाऊद ने सारी जमात के आगे खुदावंद का शुक्र किया और दाऊद कहने लगा, ए खुदावंद हमारे बाप इस्राएल के खुदा, तू अब तक मुबारक है। हालेलुया। वो कहता है, हमारे खुदावंद, ए हमारे बाप इस्राएल के खुदा, तू अब्दुल्लाबाद मुबारक हो। ए खुदावंद, अज़मत और कुदरत और जलाल और गलबा और हशमत तेरे
तेरे ही लिए हैं, क्योंकि सब कुछ जो आसमान और ज़मीन में है तेरा ही है। ए खुदावंद, बादशाही तेरी है और तू ही बहसीयत सरदार सबों से मुमताज़ है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें खुदावंद का शुक्र करना चाहिए कि बुज़ुर्ग दाऊद ने यहाँ खुदावंद का शुक्र करते हुए, उसकी तमजीद करते हुए बड़े अलानिया तौर पे बताया। उसने कहा कि ऐ हमारे बाप इसराइल के खुदा, तू अब्दुल-आबाद मुबारक हो। हालेलुया, और अज़मत और कुदरत और जलाल तेरा है, क्योंकि तूने आसमान और ज़मीन को बनाया और कायम किया, और बादशाही तेरी है और तू बहसीयत सरदार सबों से मुमताज़ है। हमारा खुदाम यस्सु मसीह सरदार काहिन होकर इस दुनिया में आया है। हमें खुदावंद का शुक्र करना है, और वो कहता है कि दौलत और इज़्ज़त तेरी तरफ से आती है और तू ही सबों पर हुकूमत करता है, और तेरे हाथ में कुदरत और तवानाई है, और तू सरफराज करता और सबों को ज़ोर बख्शता है, और तेरे हाथ में है। अब ए हमारे खुदा, हम तेरा शुक्र और तेरे जलाली नाम की तारीफ़ करते हैं। हालेलुया, हमें खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ़ करनी है, क्योंकि उसका कलाम जो है वो ताया हुआ है। उसका कलाम हमारे जिस्म के अंदर ताकत बख्शता है, हमें क़ुव्वत बख्शता है, और उसके जलाल की हमें तारीफ़ करनी है, उसकी कुदरत को बयान करना है। क्योंकि खुदा का कलाम जब हमारी ज़िंदगी के अंदर आ जाता है तो फिर जो है खुदा की उन बरकतों को, खुदावंद की उन नेमतों को हमें याद रखने की ज़रूरत है कि खुदा ने हमारी ज़िंदगी के अंदर, हमारे बदन जान रूह के अंदर जो है इन सारी बातों को ज़ाहिर किया है। हमारा चलना फिरना, उठना, खाना पीना, घूमना और दूसरों तक बातों को शेयर करना, ये सब खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है। ये खुदा की दी हुई नेमतें हैं। हमें खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ़ करनी है, क्योंकि हम तो ज़बूर नवीस कहता है कि हम्द करना रास्तबाज़ों को ज़ेबा है। वही शख्स रास्तबाज़ है, वही पाकीज़ा है जो खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करता है। अगर आज हम खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं, उसकी बंदगी करते हैं और उसकी तारीफ़ करते हैं, तो हम अपने मालिक खुदावंद के फर्माबरदार बेटे और बेटियां हैं। और अगर हम शुक्रगुज़ारी नहीं करते, अगर हम नाफरमानी करते हैं, खुदा के कलाम को छोड़ देते हैं, तो फिर हम उस जलाल की, उस रोशनी को अपनी ज़िंदगी से दूर करते हैं। और खुदा ने अपने जलाल को इसलिए ज़ाहिर किया था कि लोग जो है, जो बनीनो इंसान हैं, वो खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करें और उसके जलाल से मामूर होते जाएं। हमें रूह से मामूर होते जाना है और हम्द और तारीफ़ करनी है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि उसके नूर में बढ़ते चले जाओ। हमें उसके नूर में बढ़ने की ज़रूरत है। और खुदा का कलाम कहता है, ज़बूर नवीस कहता है कि हमें क्या करना है, खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करनी है और उसकी तारीफ़ करनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारी ज़िंदगी के अंदर ये होना बहुत ही ज़रूरी है। और बुज़ुर्ग दाऊद ने कहा कि मैं कौन हूँ और मेरे लोगों की हैसियत ही क्या है। इसी तरह खुशी खुशी से नजराने देने वालों के काबिल हो, क्योंकि सब चीज़ें तेरी तरफ से मिलती हैं और तेरी ही चीज़ों में से हमने तुझे दिया है। वो कहता है कि जो कुछ मुझे खुदा ने दिया है, मुझे खुशी खुशी से वो लौटाना है, क्योंकि ये खुदावंद ने मुझे दिया है, ये ब्लेसिंग खुदा ने दी है। अगर आज खुदा ने आपको ब्लेसिंग दी है, खुदा ने आपको दौलत बख्शी है, खुदा ने आपको अच्छा घर बार दिया है, खुदा ने आपको बच्चे दिए हैं और खुदा ने औलाद जैसी नेमतें आपको ता फरमाई हैं, तो ये सारा जलाल उसी का है। तो फिर हमें क्या करना है, हमें खुशी से उसकी हम्द और तारीफ़ करनी है और उसके जलाल की नेमतों की शुक्रगुज़ारी करनी है। और यहाँ भी खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि हमें खुशी खुशी के साथ खुदावंद की तारीफ़ करनी है। और वो कहता है, खुदावंद को मुबारक कहो। तब सारी जमात ने खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा को मुबारक कहा और सर झुकाकर उन्होंने खुदावंद और बादशाह के आगे सजदा किया। आज हमें भी खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करनी है, हमें भी उसकी तारीफ़ करनी है और उसके नाम को प्योरिटी देनी है, क्योंकि खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी के अंदर जब आ जाता है तो फिर खुदा अपनी उस नेमतों को, अपनी उन बरकतों को हमारी ज़िंदगी के अंदर डालता है। और यही बात खुदा अपने लोगों के साथ करता रहा है। हम देखते हैं पौलुस रसूल की ज़िंदगी के अंदर कि खुदा ने पौलुस रसूल की ज़िंदगी को बहुत फ्रूटफुल बनाया और उसने खुदा की पाक रूह की तहरीक से उस जलाल को जो है बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया और वो हमेशा ही अपने लोगों को बताता और सिखाता रहा। और जब भी पौलुस रसूल ने
جس کلیسیا کے اندر جا کر خدمت کی، ان زندگیوں کے اندر جو ہے برکت آئی، ان زندگیوں کے اندر جو ہے قوت آئی، انہوں نے خدا کے کلام کو، خدا کی ان باتوں کو سیکھا، اس جلال کی باتوں کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی کیا۔ آج بھی جہاں تک ہماری کوشش ہوتی ہے، ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ خدا کی آواز، خدا کے جلال کی یہ نعمتیں آپ تک پہنچیں، خدا کے کلام کے ذریعے، پرستش کے ذریعے، حمد و ستائش کے ذریعے، دعا کے ذریعے، رکھنے میں کھڑے ہونے کے ذریعے، کسی کے لیے ہیلپ فل ہونے کے ذریعے، کسی کے لیے ہم جو ہے کسی کے لیے دعا کرنے کے ذریعے ہم کسی کے لیے ہیلپ فل ہو سکتے ہیں، اور ہمیں خداوند کا شکر اور خداوند کی تعریف کرنی چاہیے۔ اور پالوس رسول نے ہمیں خداوند کی زندگی بخش کلام میں سے بتایا، پہلا کرنتھیوں اس کا 2 باب اور اس کی 7ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ ہم خدا کی وہ پشیدہ حکمت بھید کے طور پر بیان کرتے ہیں جو خدا نے جہان کے شروع سے پیشتر ہمارے جلال کے واسطے مقرر کی، اور جیسا اس جہان کے سرداروں میں سے کسی نے نہ سمجھا، کیونکہ اگر سمجھتے تو جلال کے خداوند کو مصلوب نہ کرتے۔ اور یہاں پالوس رسول کہہ رہا ہے کہ خداوند نے کیا کیا ہے کہ پیشتر سے ہی ہمارے لیے اس جلال کو مقرر کیا تھا، اور یہ جلال کون ہے؟ یہ جلال کا بادشاہ جو ہے وہ یسوع مسیح ناصری ہے، جو گدھے پر سوار ہوتا ہے، اور لوگ ہوشانہ ہوشانہ کے نعرے لگاتے ہیں، ہالےلویا ہالےلویا، پریز دا لارڈ کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے جلال کا بادشاہ، یہ ہے جلال کا بادشاہ جو خدا نے مقرر کیا اور اس زمین پر آیا۔ اور پالوس رسول کہتا ہے کہ یہ پیشتر سے خدا نے ہمارے لیے جلال مقرر کیا تھا، اور اس جہان کے سرداروں نے، یعنی اس جہان کے نافرمانوں نے، اس جہان کے خدا نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، اور وہ اس بات کو نہ سمجھے، اور انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول نہ کیا، خدا کے کلام کو رد کر دیا اور سولی پر لٹکا دیا۔ یہ وہ نافرمان لوگ ہیں جو اس جلال کی ویلیو کو نہیں سمجھ پائے، اس جلال کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی نہیں کر سکے، اور اس جلال کو انہوں نے کیا کیا؟ اس کی نافرمانی کھلم کھلا کی۔ اور یہی بات پالوس رسول ہمیں بتا رہا تھا، اور یہی وہ بات ہمیں سکھا رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا بلکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہوا کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ آدمیوں کے دل میں آئی، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی، لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلے سے ظاہر کیا، کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی طے کی باتیں دریافت کر لیتا ہے۔ اور یہ خدا کا پاک روح ہے جو پاک روح کی تحریک سے ہمیں بتاتا ہے، ان مکاشفوں کو بتاتا اور سکھاتا ہے، تاکہ ہم خداوند کے اس زندگی بخش کلام کو اپنی زندگی کے اندر قبول کرنے کے لائق بنیں۔ اور ہمیں زندگی بخش کلام میں سے ایک اور حوالہ ملتا ہے جس کے اندر خدا پالوس رسول جو ہے بڑے کرینے کے ساتھ، بڑی ترتیب کے ساتھ ہمیں بتاتا اور ہمیں سکھاتا نظر آتا ہے۔ آج کلیسیاؤں کے اندر پرابلم صرف یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی مرضی کے کلام کو ڈھونڈتے ہیں، اور وہ میسیجز ڈھونڈتے ہیں جو ان کی زندگی کو اچھا لگتا ہے، جو کلیسیا کو اچھا لگتا ہے، اور جو لوگ سن کر داد دیتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں اور واہ واہ کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ وہ انسان اپنی مرضی کے مطابق کر رہا ہے۔ لیکن ہمیں اپنی نہیں، ہمیں خداوند کی مرضی کو جاننا ہے، خدا کی آواز کو بیان کرنا ہے، تاکہ انسان نہیں بلکہ خدا خوش ہو اور وہ کہے کہ میرے بیٹے نے، میری بیٹی نے بڑی دیانتداری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ کلام کو ڈیلیور کیا ہے۔ اور اپریشیٹ کرنے والے انسان نہ ہوں بلکہ خدا کی الہی قدرت ہو، کیونکہ آپ اس کے جلال کو جب بیان کرتے ہیں تو زندگیاں بدلتی ہیں، حالات بدلتے ہیں، تبدیل ہو جاتے ہیں لوگ، اور وہ ریپینٹ ہو جاتے ہیں، اپنے گناہوں کو چھوڑتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور ہمیشہ کی زندگی کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اور یہی پالوس رسول جو ہے کلام میں الہی میں سے ہمیں بتاتے اور سکھاتے ہیں۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے، افسیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 1 باب اور اس کی 3 آیت سے ہی میں پڑھتا ہوں۔ یہاں لکھا ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی، چنانچہ اس نے ہم کو بنے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں، اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادے کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا، تاکہ یسوع مسیح کے وسیلے سے اس کے لیے پالک بیٹے ہوں، تاکہ
اس کے اس فضل کے جلال کی ستائش ہو جو ہمیں اس اعزاز میں مفت بخشا، ہم کو اس میں اس خون کے وسیلے سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی ملتی ہے۔ ہمیں خداوند کا شکر کرنا ہے، اس کی تعریف کرنی ہے کہ خدا نے اپنے لوگوں کو پہلے سے چنا ہوا ہے، خدا پہلے سے پوائنٹ کرتا ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگ داؤد کو خدا نے پہلے سے پوائنٹ کیا اور اس نے شکر گزاری کی، حمد کی، اس نے تعریف کی۔ کیا آج ہم بزرگ داؤد کی طرح اس شکر گزاری کر سکتے ہیں؟ بزرگ داؤد کی طرح حمد و تعریف کر سکتے ہیں اور بزرگ داؤد کی طرح اس کی ستائش کر سکتے ہیں اور بزرگ داؤد کی طرح اس کے جلال کو بیان کر سکتے ہیں؟ ہمیں ایسا ہی کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح خدا بزرگ داؤد کے ساتھ کلام کرتا، جس طرح خدا کی پاک روح جو ہے بزرگ داؤد کے ساتھ، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پالوس رسول کے ساتھ بات کرتی ہے، خدا کی پاک روح آج آپ سے بھی کلام کرتی ہے۔ خدا کا پاک روح آج آپ کو بھی گائیڈ کرتا ہے، اور خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے محبت رکھنے والوں کو جو ہے پیشتر سے مقرر کر لیتا ہے اور اپنی محبت جو ہے ظاہر کرتا ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادے کے مطابق پیشتر سے مقرر کیا اور یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیں لے پالک بیٹے بنا لیا۔ ہمیں خداوند یسوع مسیح نے اپنے لہو سے خرید لیا ہے، اس نے ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنایا ہے۔ اب ضرورت یہ ہے کہ ہم اس کے اس فضل کی جو ہے ستائش کریں، کیونکہ خدا نے ہمیں یہ مفت دیا ہے، خدا نے ہمیں یہ بلیسنگ دی ہے۔ اب ہمارے بدنوں سے، ہمارے کاموں سے پرستش ہونی چاہیے، ستائش ہونی چاہیے، شکر گزاری کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاتھ جو ہیں ہمیشہ آسمان پر اٹھے رہنے چاہیے شکر گزاری کے لیے۔ ہماری آنکھیں آسمان کی طرف ہونی چاہیے اپنے خداوند مالک، اپنے آقا کو دیکھنے کے لیے۔ ہمارے ہونٹ جو ہے اس کے لیے کھلنے چاہیے، ہمارا دل دماغ سوچ اس کے لیے ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اس کے لیے ہو، کیونکہ خدا نے ہمیں مفت بلیسنگ دی ہے۔ اس نے اپنے آپ کو ہماری زندگی کے لیے دے دیا اور سلیپی موت گوارا کر لی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم بچ جائیں۔ اور ہمیں خداوند کا شکر کرنا چاہیے کہ یہ سب کچھ اس جلال کے بادشاہ نے ہماری زندگی کے لیے کیا۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے چنانچہ اس نے اپنی مرضی کے بھید کو اپنے اس نیک ارادہ کے موافق ہم پر ظاہر کیا، جیسے اپنے آپ میں ٹھہرا لیا تھا، تاکہ زمانوں کے پورے ہونے کا ایسا انتظام ہو کہ مسیح میں سب چیزوں کا مجموعہ ہو، خواہ وہ آسمان کی ہو خواہ زمین کی ہوں۔ اور ہم ایک بات جانتے ہیں کہ یہ جو مجموعہ ہے یہ خدا ہے، خدا کا کلام ہے جو مجسم کلام یسوع مسیح کی صورت میں آیا ہے۔ کوئی بھی کتابیں ہونا تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کتابوں کا مجموعہ ہے بائبل مقدس۔ اسی طرح جو مسیح یسوع ہے یہ ہمارے لیے ایک ایسا گاڈ پرنسپل، ایک ایسا اصول ہے جسے ہم سمجھ جائیں کہ خدا نے اپنے بیٹے کو کیوں اس دنیا میں بھیجا۔ خدا نے اپنے بیٹے کو اس لیے اس دنیا میں بھیجا تاکہ اس انسان کے اندر جو بگاڑ آ چکا ہے، اس انسان کے اندر جو نافرمانی آ چکی ہے وہ درست کر سکے۔ اور خدا نے ایسا ہی کیا، اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج دیا تاکہ اس کی مرضی کے مطابق یہ سب کچھ ہو۔ اور خدا کا کلام ہمیں اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ خدا کے کلام کے اندر جب ہم نگاہ کرتے ہیں، خدا کے کلام کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو خدا اپنے ارادے کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق جو ہے یہ پیشتر سے یہ ہمارے لیے کرتا ہے۔ اور یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، ہمارے لیے بڑی امید کی بات ہے کہ خدا ہماری زندگیوں کے اندر اپنے کلام کو جو ہے ڈیلیور کرتا ہے، اور خدا ہمیشہ سے ہی ایسا کرتا رہا ہے۔ باغ عدن سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے لوگوں سے کلام کرتا رہا ہے۔ اور ہم 14ویں آیت کے اندر دیکھتے ہیں، اور پالوس رسول یہاں لکھتا ہے، بلکہ میں اس کی 12ویں آیت سے پڑھتا ہوں، لکھا ہے تاکہ ہم جو پہلے سے مسیح کی امید میں تھے اس کے جلال کی ستائش کا باعث ہوں۔ ہمیں خداوند کا شکر کرنا چاہیے، اس کی تعریف کرنی چاہیے، تاکہ پہلے سے ہمیں یہ امید کی خوشخبری دی گئی تھی کہ تمہارے لیے ایک لڑکا تولد ہوگا اور سنتلت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ ہمیں یہ امید دی گئی اور ہم نے اسے قبول کیا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا خدا نے اسے اپنا فرزند بنا لیا، لے پالک بیٹا بنا لیا۔ ہمیں خداوند کا شکر کرنا ہے، اور خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ اسی کے جلال کی پھر ستائش کا باعث ہوں
यानी हमें फिर खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है। और 13वीं आयत में लिखा है कि उसी में तुम पर भी जब तुमने कलाम हक़ को सुना जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है और उस पर ईमान लाए हो और पाक रूह मौत की मुअद्दा रूह की मोहर लगी और लगी और वही खुदा की मलकियत की मुखलसी के लिए हमारी मराज का बयाना है ताकि उसके जलाल की सताइश हो। हालेलुया। अब खुदावंद की जो पाक रूह की मोहर है वो हम पर लग चुकी है। खुदा के पाक रूह की जो कलाम की जो एग्रीमेंट है वो हमारे साथ हो चुका है। खुदा ने ये पहले से मुकर्रर कर दिया है कि अब पाक रूह के ज़रिए वो हमसे कलाम करता है, क्योंकि मसीह यीशु ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में कहा था कि मैं जब जाऊंगा तो रूह हक़ को भेजूंगा। और मसीह यीशु ने कहा कि मैं जब जाऊंगा तो वो रूह हक़ तुम्हें बताएगा, सिखाएगा, गाइड करेगा। अभी हम खुदावंद का शुक्र करना है, क्योंकि पौलुस कहता है कि उसी में तुम पर जब तुमने कलाम हक़ को सुना जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है। सल्वेशन है, निजात सिर्फ़ और सिर्फ हमारे खुदावंद यीशु मसीह की है। हालेलुया। उसका शुक्र करना है और हमें उस पर ईमान लाकर पाक रूह की मोहर लगी है और वही खुदा की मलकियत की मुखलसी के लिए हमारे लिए ख़ास बयाना है ताकि उसके जलाल की सताइश हो। हमें उसके सताइश, उसकी शुक्रगुजारी और हम्द करने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, मैंने आपको पहले भी एक हवाला पढ़ के बताया कि हम्द करना क्या है, रास्तबाज़ों को ज़ेबा है। खुदावंद हमें तौफीक दे जब हम खुदावंद के कलाम की आवाज़ को सुनते हैं, कलाम में हक़ को सुनते हैं जो हमारी निजात का बायस है, तो फिर हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि खुदा का पाक रूह अपने जलाल को ज़ाहिर करता है हमारी ज़िंदगियों में, ताकि उस जलाल की रोशनी से हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है बरकत आए। और जब हमारी ज़िंदगी के अंदर बरकत आएगी, खुदा की उन बरकतों को हम अपनी ज़िंदगी के अंदर महसूस करेंगे, तब हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। और जब शुक्रगुजारी करेंगे तो फिर सारा जलाल हमारे खुदावंद यीशु मसीह का ही होगा। हमें खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ़ करनी है। और खुदावंद के कलाम अक़दस के अंदर उसकी 17वीं आयत के अंदर लिखा है कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशवे की रूह बख्शे और तुम्हारे दिलों की आंखें रोशन हो जाएं, ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है और उसकी मिरास के जलाल की दौलत मुक़द्दसों में कैसी कुछ है। हालेलुया। हमें खुदावंद का शुक्र करना है कि मसीह यीशु का जो जलाल है वो हमेशा ही रोशन हुआ है और हमें उसकी जलाल की किरणें बनने की ज़रूरत है। उसके जलाल को दूसरों तक ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है। जलाल से मुराद ये है कि जब हम ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो खुदा ने जो आपको ब्लेसिंग दी है, उस जलाल की नेमतें दी हैं, वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि आप खुदा को जलाल नहीं दे सकते क्योंकि आप फ़ानी हैं, लेकिन हम उसकी शुक्रगुजारी कर सकते हैं और खुदावंद की तारीफ़ कर सकते हैं और हमेशा उसको पहला दर्जा दे सकते हैं। और यहाँ ही पौलुस ने इस बात की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई। उसने कहा कि हमारे खुदा यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मकाशवे की रूह बख्शे, क्योंकि जलाल का बादशाह जो है वो खुदावंद है। वही हमें पहचान दे सकता है, वही हमें हिकमत और दानिश दे सकता है और मुकाशफों की ब्लेसिंग दे सकता है। और खुदा अपने उन भेदों को हमारी ज़िंदगी के अंदर ज़ाहिर कर सकता है ताकि हमारे दिल की आंखें जो है रोशन हो जाएं, हमें मालूम हो जाए कि खुदाम यीशु मसीह के कलाम की जो बरकत है, मिरास है, उस दौलत के मुताबिक जो है कितनी ही बड़ी है। हमें खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ़ करनी है, क्योंकि खुदा अपनी हिकमत के साथ, अपनी कुदरत के साथ ये सब कुछ करने की कुदरत रखता है। क्योंकि कलाम में लिखा है कि सब कुछ उसके पाँव तले कर दिया गया और उसी को सब चीज़ों का सरदार बनाकर कलीसिया को दिया, और ये उसका बदन है और उसी की मामूरी जो हर तरह से सब को मामूर करने वाला है। ये खुदावंद का शुक्र है कि वो सब की ज़िंदगियों को मामूर करता है, सब की ज़िंदगियों को रोशन करता है और खुदा अपने लोगों से मोहब्बत करता है। हमें खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ़ करनी है और सारा जलाल खुदावंद ही को हो, सारी तमजीद उसी को हो, क्योंकि उसी ने हमें बनाया और हम उसी की कारागरी हैं और हमें खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ़ करनी है। इफ्सियों के नाम पौलुस का ख़त और उसका 2 बाब और उसकी
16ویں آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کی روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زیادہ زور آور ہو جاؤ۔ اب یہاں ہمیں ایک پیٹرن بتایا گیا ہے۔ پالوس رسول نے خدا کی ہدایت سے ہمیں گائیڈ کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خدا تمہیں عنایت کرے تاکہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت کو زور آور کر سکو۔ ہماری باطنی انسانیت جو ہے نا، ہمارے دل کی انسانیت جو ہے، ہمارے خیالوں کی جو انسانیت ہے، ہمیں اس میں بڑھنے کی ضرورت ہے۔ انسان کی زندگی کے اندر بہت برے برے خیالات، بری بری سوچیں آتی ہیں، برے برے ارادے آتے ہیں، اور بری بری باتیں سوچی جاتی ہیں اور کی جاتی ہیں، لیکن پالوس رسول کہتا ہے کہ ہمیں اس ساری پرانی انسانیت کو، اس ساری غلاظت کو نکال کر خدا کے پاک روح سے ہمیں باطنی انسانیت کو اور زیادہ پاکیزگی کے ساتھ زور آور کرنا ہے۔ اور جب ہماری انسانیت، ہماری ذہنی سوچ صاف ہو جائے گی، پاک ہو جائے گی، تو ہم بھی خداوند یسوع مسیح کی اس ازلی قدرت کو، اس جلالی صورت کو ہم سمجھنے اور جاننے والے بنیں گے۔ اور پالوس رسول جو ہے وہ اس باطنی زندگی کے بارے میں بتا رہا تھا کہ باطنی زندگی اور باطنی انسانیت جو ہے، ہمیں اس کو زندگی کے اندر سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہماری زندگیوں سے، ہمارے کاموں سے، کیا ہمارے خیالوں سے، کیا ہماری باتوں سے خدا کے جلال کی تعریف ہوتی ہے۔ آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ آپ بھی کچھ وقت کے لیے سوچیں کہ خدا نے جو آپ کو زندگی دی ہے، کیا آپ کی زندگی سے یہ باتیں ظاہر ہوتی ہیں کہ خدا کے وہ جلال کی جو برکتیں، جو گلوری ہے، جو بزرگ موسیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوتا اور بزرگ موسیٰ کے ساتھ کلام کرتا اور بادلوں کے ساتھ، گھٹاؤں کے ساتھ آتا اور اس کے بعد اپنی بلیسنگ کو شیئر کرتا، اور کلیسیا جو ہے، لوگ جو ہیں خدا کے کلام کو سن کر برکت پاتے، کیا آج آپ اس برکت کو حاصل کر رہے ہیں؟ کیا آپ خدا یسوع مسیح کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ کیا آپ کی باطنی انسانیت جو ہے وہ روز بروز ترقی کر رہی ہے؟ اگر نہیں، اگر گروتھ نہیں ہو رہی، تو پھر دیکھیں پرابلم کہاں ہے، رکاوٹ کہاں ہے۔ اسے جاننے کی ضرورت ہے، اسے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اسے اپنی زندگی کے اندر ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب ہماری زندگی جو ہے خداوند کی طرف ہوگی اور خداوند اپنی محبت کی خوبی جب ظاہر کر چکا ہے، تو پھر آپ کو بھی ضرورت ہے کہ آپ کے اندر جو خوبیاں ہیں، آپ کے اندر جو خدا نے نعمتیں دی ہیں، آپ اس کو سامنے لائیں اور خداوند کی شکر گزاری اور اس کی تعریف کریں۔ افسیوں کے نام خط میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہمیں اپنی باطنی انسانیت کو کس طریقے سے ہمیں ترتیب دینا ہے، کس طریقے سے ہمیں سنوارنا ہے۔ اب ہمیں خدا یہ بتاتا اور ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا جب اپنے پاک روح کو انڈیلتا ہے نا، تو وہ کوئی بھی نعمت جو ہے چھوڑتا نہیں ہے، سب نعمتیں دیتا ہے۔ اب نعمتیں جو ہے وہ خداوند کی طرف سے ہیں، قدرت اس کی طرف سے ہے، حشمت اس کی طرف سے ہے، اور سارا جلال بھی اسی کا ہے۔ اسی نے سب کو بنایا، آسمان بھی اس کا، زمین بھی اس کی، ہم بھی اسی کے ہیں۔ لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں پرستش کرنی ہے، شکر گزاری کرنی ہے، اور اس نجات کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کو دیکھنا ہے، اور اس کی تعریف کرنی ہے، اور اسی کی بندگی کرنی ہے، اور اس کا شکر کرنا ہے، اور اس کی تعریف کرنی ہے۔ اسی طرح ہم خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں، افسیوں کے نام پالوس رسول کا خط دیکھیں گے، اس کا پہلا باب ہم نے دیکھا، اور خداوند کے کلام مقدس میں سے ہم نے ان باتوں کو جانا کہ خدا کا کلام جو ہے وہ کس طریقے سے انسان کو تربیت دیتا اور کس طریقے سے پیشتر سے ہمیں آگاہ کرتا ہے، اور یہ پالوس رسول نے پہلے سے ہمیں یہ بتایا ہوا ہے، کیونکہ خدا کے پاک روح نے پہلے سے آگاہ کیا ہوا ہے، اور پالوس رسول کلیسیا کو یہی بتا رہا تھا، یہی سکھا رہا تھا کہ یہ پہلے سے تمہیں بتایا گیا ہے کہ خدا اپنے پاک روح کے جلال کے ذریعے سے جو ہے انسان کو جو ہے تربیت دیتا ہے، انسان کو بتاتا ہے، انسان کو سکھاتا ہے۔ آج ہمیں خداوند نے جو چن لیا ہے، خدا نے ہمارا چناؤ جو کیا ہے، اس کے لیے ہمیں خداوند کا شکر اور اس کی تعریف کرنی ہے، اور سارا دھن باد ہمارے خداوند یسوع مسیح کو ہی ہو، کیونکہ اسی کی تعریف اور اسی کی
عظمت کو ہمیں بیان کرنا ہے اور اسی کی ہمیں تعریف اور اس کا شکر اور اس کی تعریف کرنی ہے۔ خدا جو جلال کا بادشاہ ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ساری تعریف اور ساری عزت اور سارا جلال ہمارے خداوند یسوع مسیح کا ہی ہے۔ ہمیں اس کا شکر اور اس کی تعریف کرنی ہے، کیونکہ خداوند کے زندگی بخش کلام میں لکھا ہے، افسیوں کے نام پالوس رسول کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 9ویں آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں، لکھا ہے کہ نہ اعمال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ آج دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اچھے سے اچھے کام کریں گے، اچھے سے اچھا جو ہے ہم بیج بوئیں گے اور اچھے سے اچھا ہم صدقہ خیرات دیں گے تو ہمیں جو ہے مخلصی مل جائے گی۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ایسا کلام میں نہیں لکھا ہوا۔ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ ہمیں ایمان کے ساتھ اپنے اعمال کو بھی درست کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص خداوند یسوع مسیح پر ایمان ہی نہیں رکھتا، بھروسہ ہی نہیں رکھتا اور اس کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی نہیں کرتا، تو پھر وہ جتنے بھی اچھے سے اچھے کام کر لے وہ کبھی بھی بڑھ نہیں سکتا۔ اور یہی بات یہاں پالوس رسول جو ہے کلیسیا کو بتا رہا تھا اور یہی ہمیں سکھا رہا تھا۔ ہمیں اپنی زندگی جو ہے اپنے مالک خداوند کو دینے کی ضرورت ہے، اور خداوند یسوع مسیح ناصری جو ہماری زندگی کے اندر یہ بیان کرتا ہے، ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی جو قدرت ہے وہ قدرت الہی قدرت ہے، وہ عجیب ہے، عجیب طریقے سے آپ کی زندگی کے اندر کام کرتا ہے، عجیب طریقے سے آپ کی زندگی کے اندر آ کر آپ کو بلیسنگ دیتا ہے۔ اور جب آپ خداوند یسوع مسیح کی بلیسنگ کو حاصل کرتے ہیں تو پھر آپ خداوند کی اس برکت کو اپنی زندگی اور اپنے گھرانوں کے لیے بھی قبول کریں گے۔ خداوند ہمیں یہ برکت دے، کیونکہ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے، کلسیوں کے نام پالوس رسول کا خط اس کا 2 باب اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا کی جو الوہیت ہے وہ بہت بڑی ہے، خدا کی قدرت جو ہے بہت بڑی ہے، اور ہمیں خداوند کا شکر اور اس کی تعریف کرنی ہے، اور سارا جلال خداوند یسوع مسیح کا ہی ہے، کیونکہ سب کچھ اسی نے بنایا اور سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اس میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے، کیونکہ ساری قدرت اور سارا جلال ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے۔ اور پالوس رسول بات کو جانتا تھا، پالوس رسول اس الہام کو جانتا تھا کہ الوہیت جو ہے، گلوری جو ہے، جلال جو ہے، وہ سب کا سب خداوند یسوع مسیح میں ہے، اور جو مسیح یسوع میں ہے وہی نئے مخلوق ہے اور وہ نئے لوگ ہیں۔ وہ یسوع مسیح کے اس خون کو جانتے ہیں، یسوع مسیح کے اس کفارے کو جانتے ہیں، یسوع مسیح کے آنے کو جانتے ہیں، اس کے مرنے اور جی اٹھنے کو جانتے ہیں، اس کی دوسری آمد کو جانتے ہیں۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ الوہیت کی ساری معموری اس میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے، اور ہمیں خداوند کا شکر اور اس کی تعریف کرنی ہے اور اس کی بندگی کرنی ہے، اور ہمیں خداوند کا شکر کرنا اور اس کی تعریف کرنی ہے۔ پہلا پطرس اس کا 1 باب ہم دیکھتے ہیں خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے، اور اس کی 8ویں آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کس طریقے سے بزرگ پطرس کس طریقے سے ہمیں یہ بیان کرتا اور کس طریقے سے ہمیں اس کلام کی طرف ہماری توجہ دلاتا ہے۔ اور جب آپ خداوند کے زندگی بخش کلام کو کھولیں تو آپ خداوند سے کہیں کہ اے خداوند میرے مالک خدا، تو مجھے حکمت دے، مجھے طاقت بخش دے، اور اپنے اس جلال کے کلام کو میری زندگی کے اندر لا، تاکہ تیرے اس جلال کی اس روشنی سے میرا دل دماغ روشن ہو جائے، میرے دل کے خیال روشن ہو جائیں، اور خداوند تیرے اس جلال کی کرنوں سے میرا ذہن دماغ سوچ تیرے کلام کو سیکھنے اور سمجھنے کے لائق ہو جائے۔ جب آپ یقینی طور پہ ایمان کے ساتھ یہ دعا کریں گے تو خدا آپ کے ذہن کو، دماغ کو پاک روح کی تحریک سے اس جلالی پاکیزگی کے ساتھ آپ کو روشن کرے گا، اور آپ کے ذہن دماغ خیال سوچیں روشن ہو جائیں گی، اور آپ زندگی بخش کلام کو سیکھنے اور سمجھنے والے اور جاننے والے بن جائیں گے۔ ہمیں خداوند کا شکر اور اس کی تعریف کرنی ہے، اور ہم خداوند کی زندگی بخش کلام میں سے دیکھتے ہیں 1 پطرس اور اس کی 8ویں آیت کے اندر دیکھتے ہیں کہ اسی سے تم بے دیکھی محبت رکھتے ہو، اگرچہ اس وقت اس کو نہیں دیکھتے تو بھی اس پر ایمان لا کر ایسی خوشی مناتے ہو جو بیان سے باہر اور جلال سے بھری ہے۔ ہماری زندگی جو ہے وہ جلال سے بھری
رہنی چاہیے۔ اور یہاں پطرس رسول ہمیں اس بات کو بتا رہا ہے جو میں نے آپ کو بتائی کہ جب ہم ایمان کے ساتھ دعا کریں گے تو ہماری زندگی جو ہے وہ جلال کے ساتھ بھری رہے گی۔ خدا کا جلال، خدا کی برکت جو ہے ہماری زندگی دل جان روح کے ساتھ ہوگی، اور ہم خداوند کے جلال سے بھرے رہیں گے اور پھر اس کی شکر گزاری اسی طریقے سے کر سکیں گے۔ اور اسی طرح خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے اس کی 21ویں آیت میں کہ اس کے وسیلے سے خدا پر ایمان لائے ہو جس نے اس کو مردوں میں سے جلایا اور جلال بخشا، تاکہ تمہارا ایمان اور امید خدا پر ہو۔ جب ہم خداوند پر ایمان رکھتے ہیں، خداوند یسوع مسیح پر یقین رکھتے ہیں، اس پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا اور جلال بخشا، تاکہ پھر ہمارا کیا ہو، ایمان اور ہماری امید صرف اور صرف خدا پر ہونی چاہیے، کیونکہ خدا جو ہے ہماری زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے، ہمارے خیالوں کو، ہمارے باطنوں کو تبدیل کر دیتا ہے، اور خدا اپنے پاک روح کی تحریک سے ہمیں خوشی اور شادمانی بخش دیتا ہے اور ہمیں جلال بھری اس خوبصورتی کے اندر لے آتا ہے جو نہ صرف ہماری زندگی کے لیے بابرکت ہوتی ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی بابرکت ہوتی ہے۔ اور ہمیں اسی طرح خداوند کی زندگی بخش کلام میں سے ہمیں دوسرا پطرس اور اس کا پہلا باب دیکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ خدا یہاں ہمارے لیے کیا میسج رکھتا ہے۔ پہلا پطرس اور اس کی 17ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، یہاں لکھا ہے کہ اسی نے خدا باپ سے اس وقت عزت اور جلال پایا جب اس افضل جلال میں سے اسے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور جب ہم اس کے ساتھ مقدس پہاڑ پر تھے تو آسمان سے یہی آواز سنائی دی۔ ہاللیلویہ! خداوند کا کلام مقدس کا پڑھا اور سنا اور سیکھا اور سمجھا اور بیان کیا جانا نہ صرف میری زندگی کے لیے، میرے گھرانے کے لیے، بلکہ آپ کی زندگی اور آپ کے گھرانوں کے لیے بھی بابرکت ٹھہرے۔ اور یہاں بزرگ پطرس جو ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس نے خدا باپ سے اس وقت عزت اور جلال پایا اور اس وقت افضل جلال میں اس سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، تم اس کی سنو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع نے جب بپتسمہ لیا، یوحنا اصطباغی سے بپتسمہ لیا، تو جب بپتسمہ لے چکا تو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا بیٹا ہے، تم اس کی سنو۔ اور خدا کے پاک روح کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کبوتر کی شکل میں نظر آتا ہے۔ ہمیں خداوند کا شکر کرنا چاہیے کہ خدا عجیب طریقے سے اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے، اور خدا نے اپنے بیٹے پر اس جلال کو اس وقت ظاہر کیا، اور یہ سارا جلال ہمارے خداوند کو ہی پہنچتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے پر یہ جلال ظاہر کیا، اور یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور جب ہم اس کے ساتھ مقدس پہاڑ پر تھے تو آسمان سے ایسی ہی آواز آئی تھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگ موسیٰ کے ساتھ بھی خدا ہم کلام ہوا۔ خدا آج ہمارے ساتھ بھی کلام ہوتا ہے، ہم کلام ہوتا ہے، اور خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم تک یہ کلام پہنچایا۔ ہمیں خداوند کا شکر اور اس کی تعریف کرنی ہے، اور ہمیں اس کی تمجید کرنی ہے، کیونکہ خدا کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہمارے راہ کے لیے روشنی ہے۔ اور خدا کا کلام ہمیں زندگی بخشتا ہے۔ خدا کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی اس لیے ہے کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، لیکن خدا زوراور ہے۔ ہمیں خداوند کا شکر اور اس کی تعریف کرنی ہے کہ اس نے ہمیں کچھ ہی کم تر بنایا ہے۔ اس نے ہمیں کیا کیا ہے؟ ہمیں اپنے جلال اور اس شوکت سے منور کیا ہے۔ ہمیں خداوند کا شکر کرنا چاہیے، اس کی تعریف کرنی چاہیے کہ اس نے ہمیں بھی یہ برکت دی ہے، اس نے ہمیں یہ نعمت بخشی ہے کہ ہم اس کی پرستش کر سکیں اور اس کی تعریف کر سکیں، کیونکہ جس طرح بزرگ جو ہے داؤد کہتا ہے کہ میں خداوند کے عجیب کاموں کا بیان کروں گا، اس کی شکر گزاری کروں گا۔ آج ہمیں بھی اس کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں کہنے کی ضرورت ہے کہ میں اپنے پورے دل سے خداوند کی شکر گزاری کروں گا، میں تیرے سب عجائب کاموں کا بیان کروں گا، میں تجھ میں خوشی مناؤں گا
اور مسرور ہوں گا۔ جب ہم خداوند میں مسرور ہوں گے، خداوند کی شکر گزاری کریں گے، اس کی حمد کریں گے، اس کی تعریف کریں گے اور اسے کہیں گے کہ اے خداوند ہمارے خدا، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے، تو نے اپنا جلال آسمان پر قائم کیا ہے، ہاللیلویہ، تیرا شکر اور تیری تعریف ہو، تو خدا ہماری زندگیوں کو برکت دے گا، بحال کرے گا، اور ہماری زندگیوں سے اس کا جلال جو ہے ظاہر ہوگا۔ ہمیں خداوند توفیق دے تاکہ ہماری زندگیوں سے، ہمارے کاموں سے، ہمارے چال چلن سے خدا کا جلال ظاہر ہو۔ آئیں اس جلال کے بانی اپنے خداوند یسوع مسیح کو مانگ لیں، کہیں کہ مالک میری زندگی کے اندر آ، میری زندگی کے اندر جو گھاٹیاں ہیں، جو کمزوریاں ہیں، وہ یسوع کے نام میں دور کر۔ اے مالک خداوند، تو نے اپنے بیٹے یسوع کو جلال دیا، اور یسوع مسیح نے اس جلال کی جو برکتیں ہیں، نعمتیں جو ہیں اپنے لوگوں کو دی ہیں، آپ ان نعمتوں کو اپنی زندگی کے اندر قبول کریں۔ اس جلال کے بانی خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی کے اندر قبول کریں، اقرار کریں، توبہ کریں اور کہیں کہ مالک خداوند میری زندگی کے اندر جو خرابیاں ہیں، جو ایرر ہیں، وہ خداوند اپنے پاک روح کے ذریعے سے، اپنی اس جلالی نعمت کے ذریعے سے، اپنی جلالی قدرت کے ذریعے سے تو میری زندگی کے اندر کام کر، تو آپ کی زندگی کو بحال کرے گا، آپ کے خاندانوں کو بحال کرے گا، کلیسیاؤں کو بحال کرے گا، اور آپ کی زندگیاں خداوند یسوع مسیح کے اس برکت اور شفقت والے ہاتھ کے وسیلے سے برکت پائیں گے اور دوسروں کے لیے بابرکت ٹھہریں گے۔ خداوند خدا آپ کو برکت دے، اور خداوند کا رحم اور فضل آپ کے ساتھ ہو، اس کا جلال، اس کی کرنیں آپ کی زندگی، آپ کے گھرانوں کے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہوتی رہے۔ خداوند خدا آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس۔